کہتا ہوں کہ آل بیت اطہار کا جو خون اس میدان کرب و بلا کے اندر گرا، ان 14 صدیوں کے اندر امت مسلمہ نے اس ایک ایک خون کے قطرے کے بدلے آنسوؤں کے دریا بہا دیے ہیں۔ اور جو ہی محرم الحرام کا یہ بابرکت مہینہ آتا ہے، پھر ہمیں ان پاک باز نیک سیرت پیارے آقا کے خاندان کے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کی وہ داستانیں یاد آتی ہیں۔ یزیدیوں کے گلوں کے اندر پھر لعنت کے طوق پڑتے ہیں اور آل بیت اطہار پر درود و سلام کے گجرے اور نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ یزید مٹ گیا، خود اس کا بیٹا، اس کا نام بھی معاویہ تھا، وہ دیندار شخص تھا۔ جس وقت اس کا والد مرا، لوگوں نے کہا آپ مسند پر آئے، وہ ایک دفعہ صرف آ کے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ جو میرے والد نے ظلم کیا آل بیت اطہار پر، میں کسی صورت اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ اس پہ ظلم کیا، جہنمیوں والا کام کیا، لہذا نہ میں اس کی تائید کر سکتا ہوں، نہ اس کا میں مسند پہ بیٹھ کے آگے کوئی حکومت کر سکتا ہوں۔ چند الفاظ کا خطبہ دے کے وہ نیچے اتر گئے اور پھر آل بیت اطہار کے ساتھ وہ محبت کرتے رہے، اور اپنے والد سے بھی انہیں نفرت تھی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو سگا بیٹا تھا یزید کا، وہ تو جن کا نام معاویہ تھا، وہ تو اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے، لیکن آج بہت سارے وہ لوگ جو یزید کے حمایتی ہیں، کوئی یہ کہتے ہیں یہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کچھ طرح طرح کی کہانیاں پیش کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ بات بڑی سادہ سی ہے کہ آل بیت اطہار جن کی ذرا سی توہین انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، ان کے وجود کو لہولہان کرنا، اور پاک باز عورتیں جن کی عظمتوں کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اور جنہیں آقا علیہ السلام نے سفینہ نوح سے تعبیر کیا ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا کامیاب، جس نے اس کشتی میں سوار نہ ہونا پایا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ فرمایا میرے آل بیت اطہار اس سفینہ نوح کی مانند ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہر عمرہ کے لیے آپ جاتے ہیں، جہاں حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین لگتے رہے، اللہ نے اس نسبت سے اس کو ریاض الجنہ بنا دیا۔ حضور علیہ السلام سے کوئی بھی کسی کی نسبت ہے، جنہیں پیارے نبی نے محبتوں سے نوازا، ہم ان سے پیار اور محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اور آل بیت اطہار یہ تو وہ شخصیات ہیں کہ جن کی رگوں کے اندر خونی آقا علیہ السلام کا دوڑ رہا ہے، اور تا قیام قیامت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو افضلیت، ان کو جو رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، جب تک قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، اس وقت تک ان کے رتبے کو کوئی بھی نہیں گھٹا سکتا۔ اور یزید کے ظلم و ستم کو کسی صورت کوئی بندہ بھی مسلمان ہو اور وہ نہیں کہہ سکتا، اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ چلو جی اس نے اس لیے کیا یا اس لیے کیا۔ بات کیا ہے کہ جب یہ شہادتیں ہو گئی تو جواز یہ پیش کیا جاتا ہے وہ اصل میں ابن زیاد نے سارا کچھ کیا، یزید نے حکم نہیں دیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی چند سال وہ زندہ رہا، جو قاتل تھے آل بیت اطہار کے میدان کربلا میں، کیا اس نے قصاص کے طور پر انہیں قتل کیا؟ ان پر کوئی مقدمہ چلا؟ کوئی ایک لفظ ان کے بارے میں اس نے کہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا حکم تھا اور اس کے کہنے پر آل بیت اطہار کو وہاں شہید کیا گیا۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو اس نے بے حرمتی کی، جو اس کے علاوہ صرف بات اتنی نہیں ہے کہ اس نے یہ شہادت جو ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر آل بیت اطہار اور جان نثاروں کی، اس میں
مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، اس نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا، اور کئی دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھپ کے ایک جگہ بیٹھ گیا تھا، جب نماز کا وقت ہوتا تو مجھے روضہ عطر سے اذان کی آواز آتی۔ مدینہ کی پاک باز عورتوں کی بے حرمتی کی، صرف اپنے اقتدار کو وسعت دینے کے لیے اور بچانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جب خانہ کعبہ شریف پر حملہ کیا تو یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا۔ اب اس مینڈے کو ذبح کیا گیا، وہ چونکہ جنتی مینڈا تھا، اس کے جو سینگ تھے انہیں خانہ کعبہ شریف کے اندر لٹکا دیا گیا تھا، اور یزید نے جب خانہ کعبہ شریف پر حملہ کیا، وہ آگ لگی، اسی دوران وہ بھی جل گئے۔ تو اس طرح بے شمار قسم کے وہ ظلم و ستم ہے جو اس نے کیے، اور جو لوگ یزید کو حمایتی ہیں، ہم تو صرف ایک دعا کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم پڑھتے تھے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب العزیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کا وصال مبارک ہو گیا 1998 میں، تو وہ تشریف فرما تھے بیرہ شریف میں، تو ایک مولانا صاحب آئے، وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ یزید کے حمایتی تھے، اس نے بات شروع کر دی کہ دیکھیں جی فلاں کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، اس کے حکم سے نہیں ہوا، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا مولانا صاحب چھوڑے، کتابوں کو بھی چھوڑیں، ہر چیز کو چھوڑے، ادھر میرے پاس آ کے بیٹھے۔ جب وہ بیٹھے آپ نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک بروز قیامت ہمارا حشر حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنا۔ اے اللہ پاک ہمیں ان کے ساتھ رکھنا، اور تو یہ دعا کر کہ اے اللہ پاک مجھے یزید کے ساتھ رکھنا۔ اس نے کہا نہیں میں یہ تو نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جب تیرا دل ہی نہیں گواہی دیتا کہ تو یہ کہے، آپ نے فرمایا کہ باتوں کو کتابوں کو ایک طرف رکھ، اگر تیرا دل گواہی دیتا ہے تو پھر کہہ کہ کل میرا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا حشر حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو۔ تو اسی ایک جواب سے ہی وہ خاموش ہو گیا۔